افسوس کی بات ہے مسلمانوں کہ آج ہم نے ساری دنیا کی ساری چیزوں کو سمجھ لیا. ہم نے ایران کو سمجھا، جاپان کو سمجھا، امریکہ کو سمجھا، فلاں کو سمجھا، فلاں کو سمجھا، چین کو سمجھا، ساری دنیا کو سمجھ لیا، ہر ملک کو سمجھ لیا، ہر دیش کو سمجھ لیا، ہر دیش کے پروڈکٹس کو سمجھ لیا، نیو ٹیکنالوجی کو سمجھ لیا، سائنس کو سمجھ لیا، ڈاکٹری کو سمجھ لیا، انجینئرنگ کو سمجھ لیا، پائلٹ کو سمجھ لیا، ہوائی جہاز کو سمجھ لیا، اڑنے والی چیزوں کو سمجھ لیا، نئی نئی ٹیکنالوجی جو ہمارے سامنے آ رہی ہے ان کو سمجھ لیا، انٹرنیٹ کو سمجھ لیا، سیٹلائٹ کو سمجھ لیا، چاند پر جانے کے ہنر کو سمجھ لیا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اگر نہیں سمجھا تو اپنے مذہب کی کتاب قرآن کو نہیں سمجھا. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. مسلمان ہر کچھ سمجھ رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. 70 سال کا بوڑھا ہے، ہاتھ میں اینڈرائیڈ موبائل ہے، پوچھ رہا ہے اپنے پوتے سے پوتا بتا دو فوٹو کیسے بھیجیں گے، فوٹو بتا دو. ابے قرآن پڑھنا آیا تیرے کو؟ 70 سال کا ہو گیا، قرآن پڑھنا آیا؟ واٹس ایپ پر فوٹو بھیجنے کا طریقہ سیکھ رہا ہے، قرآن کا علم نہیں ہے. استغفر اللہ. اگر مسلمان صرف قرآن کو سمجھ لیتا اور قرآن پر عمل پیرا ہو جاتا تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں تھی، کوئی حکومت ایسی نہیں تھی، کوئی بادشاہت ایسی نہیں تھی، کوئی سلطنت ایسی نہیں تھی جو مسلمانوں کو ڈرا دیتی، جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی زبان کھول سکتی تھی. کسی کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے جو مسلمانوں کو ڈرا دے، جو مسلمانوں کے خلاف ایک آواز بھی اٹھا دے. لیکن مسلمان ہو تب تو، مسلمان اپنی کتاب پر عمل پیرا ہو تب تو، مسلمان اگر قرآن کو سمجھ لے، صرف قرآن کو تھام لے اور قرآن پاک کی حکایات کو سمجھ لے، قرآن پاک کی واقعات کو سمجھ لے، قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہو جائے تو ساری دنیا پر مسلمان غالب آ جائے گا اور ساری دنیا مسلمانوں کو اپنا آقا مان لے گی، ساری دنیا مسلمانوں کو اپنا حکمران تسلیم کر لے گی اور کتاب ہدایت قرآن مقدس کو ساری دنیا کہے گی کہ اس کے حساب سے ہمیں زندگی گزارنی. بس میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. پیغام صرف اتنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارا دین ہے یہ سب سے محترم بالشان دین ہے اسلام، اور اس دین کے پاس جو کتاب ہے قرآن مقدس یہ سب سے عظیم کتاب ہے، ساری دنیا کے اندر سب سے عظیم کتاب ہے جو دنیا کی ترقی کا بھی ذریعہ ہے اور آخرت کی سرخروئی کا بھی ذریعہ ہے. اس کتاب سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے. اس کتاب نے خود ہمیں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن بن کر زندگی گزارو. تو ہمیں مومن بن کر اس کتاب پر عمل کر کے، اس کتاب کو پڑھ کر سمجھ کر اس کتاب کے مطابق زندگی اگر ہم گزاریں گے تو ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی سنورے گی. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے.